السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے یوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت۔ گزشتہ درس میں ماہ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ ماہ محرم الحرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے عاشوراء کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جاہلیت میں قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، اور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزوں کا اہتمام کیا، خود بھی روزہ رکھا، دوسروں کو اس کی ترغیب دلائی۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کی مرضی ہو، جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو چاہے اس روزے کو چھوڑ دے۔ اب یہ روزہ واجب اور فرض نہیں رہا، اگر کوئی رکھتا ہے تو بہتر ہے، افضل ہے، اور اگر کوئی اس روزے کو نہیں رکھتا ہے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا خود بھی اہتمام کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روز منادی کراتے تھے، اعلان کراتے تھے مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں میں کہ لوگ روزہ رکھیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں اعلان کراتے تھے کہ لوگ عاشوراء کے روزوں کا اہتمام کریں، لہٰذا ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وہ بچے جو بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جب وہ بھوک سے بے تاب ہوتے، بے قرار ہو جاتے، کھانے کی طلب محسوس ہوتی، تو ہم انہیں روئی کے کھلونے دے کر کے بہلایا اور پھسلایا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ افطار تک اسی میں مگن ہو کر کے کھیلتے تھے، اور افطار تک وہ اپنے روزوں کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کی تعظیم کیوں کرتے ہو، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے، 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے
جس دن کی فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فرعون کا غرور و گھمنڈ اسی دن غرقاب ہوا تھا، اسی دن ڈوب گیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر اسی دن تباہ و برباد ہوا تھا۔ اسی کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس روزے کے حوالے سے کہ اس روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ روزہ کس فضیلت اور کس اہمیت کا حامل ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ گناہوں کی معافی کے تعلق سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ کے ذریعے سے، خالص توبہ کے ذریعے سے، سچی توبہ کے ذریعے سے ہی معاف ہوں گے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں گے، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب اللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ عمل سے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا رحم و کرم ہے اپنی اس امت پر، امت محمدیہ پر، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ایک بڑا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اس روزے کے ذریعے سے کرا لے۔ اس روزے کے حوالے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اس دن کی تعظیم اور اس دن کے روزوں کا اہتمام یہود بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم ان کی مخالفت میں اگلے سال، آئندہ سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کی مشیت کہ اس سے پہلے، محرم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم مصمم موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فرامین اور انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے روزہ رکھا 10 کے ساتھ ساتھ، 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا۔ اس لیے ہمیں 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی کے قائل تھے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، کہ تم رمضان کے یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10
محرم الحرام کے روزوں کا اہتمام کرو۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو سنت تھی وہ سنت ختم ہو چکی ہے، سنت کی جگہ پر بدعت آ گئی ہے۔ بہت ساری بدعات و خرافات اس عاشورہ کے موقع پر انجام دیا جاتا ہے۔ ڈھول تاشے، میلہ ٹھیلا اور خصوصی پکوان اور ڈشیں پکائی جاتی ہیں۔ روزوں کے بجائے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ کہیں پلایا جاتا ہے، کہیں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں اور کچھ کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کے لیے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے میں ایک بات میں کہہ دوں کہ اس عاشورہ کی فضیلت سے شہادت حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اتفاقیہ طور پر اسی دن ہو گئی، ورنہ اس کی عاشورہ سے کوئی اہمیت، عاشورہ کے دن کی اس کے ذریعے سے کوئی اہمیت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کریں، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کو نہ رکھ سکے تو بعض علماء کے قول کے مطابق 10 اور 11 کے روزوں کا اہتمام کر لے۔ یہ انشاءاللہ یہود کی مخالفت اس کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور خاص طور سے تمام عبادات میں ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔